بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر۔ اس میں تفضیل اسماء عاملہ سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اس میں تفضیل سے متعلق۔ اس میں تفضیل یہ ہوتا ہے کہ فضیلت دی جاتی ہے، ایک کو دوسرے پر کیا ہوتی ہے؟ فضیلت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اس میں تفضیل۔ اس کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے اس میں تفضیل کا۔ من کے ساتھ، جیسے زید افضل من امر، زید زیادہ فضیلت والا ہے امر سے۔ اس میں تفضیل یہ ہوتا ہے جیسے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے اکبر اکبران اکبر، اس میں تفضیل آپ نے گردان بھی آپ نے پڑھی ہے کہ اس کو جو استعمال ہے اس کا وہ تین طریقے سے۔ پہلا ہوتا ہے من کے ساتھ، جیسے زید زید افضل فضیلت والا ہے، زیادہ فضیلت والا، من امر امر سے۔ دوسرا اس کا استعمال الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاءنی میرے پاس آیا زید، زید الافضل جو فضیلت والا ہے، الف لام کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، زید قوم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے اس میں زیادہ فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بات ہو رہی کہ زید قوم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہمیں معلوم ہوئے۔ ایک تو من سے کہ زید افضل من امر، زید افضل ہے امر سے۔ دوسرا الف لام کے ساتھ کہ میرے پاس زید آیا جو افضل ہے۔ تیسرا اضافت کے ساتھ کہ زید افضل القوم، زید جو ہے قوم سے زیادہ افضل ہے، اس کی زیادہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اس کے نیچے تشریح بھی آپ ضرور دیکھیں۔ خیال رہے کہ اس میں تفضیل کا عمل اپنے فاعل میں ہوتا ہے، مثلا افضل میں ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل ہے، یہ اضافی بات ہے۔ آٹھویں قسم مصدر، جو ہم نے پیچھے مصدر پڑھا ہے نا، جیسے ضرب یضرب دربن، دربن مصدر ہے، یہ بھی اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے، جس طرح فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے، یہ بھی مصدر جو اس طرح عمل کرتا ہے، بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مفعول مطلق جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے دربن، درب تو دربن شدیدن، دربن جو مفعول مطلق، یعنی مفعول مطلق آپ نے پڑھا ہے کہ سابقہ فعل کا مصدر ہوتا ہے، جیسے درب ہے نا، درب تو پھر دربن مصدر آ جائے تو اسے کہتے ہیں مفعول مطلق۔ اگر مفعول مطلق نہیں ہے تو وہ مفعول فعل کا سا عمل کرتا ہے، جیسے آجبنی ضرب زید، مجھے تعجب میں ڈالا زید کے مارنے نے امرن امر کو۔ ٹھیک ہے، آجبنی، آجب واحد مذکر غائب، نی ضمیر جو یا متکلم مفعول بھی، ضرب زیدن، ضرب مضاف زیدن مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، امرن مفعول بھی بن جائے گا، ضرب مصدر ہے نا، ضرب مصدر مضاف زیدن مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا آجبنی۔ اصل میں یہ ہو جائے گا ضرب زیدن، ضرب مضاف زید مضاف الیہ، اور امرن مفعول بھی ہوگا ضرب مصدر کا۔ ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول سے مل کر فاعل بنے گا آجبنی، کیا کہ مجھے تعجب میں ڈالا ہے زید کے مارنے نے امر کو۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مصدر بھی عمل کرتا ہے مفعول مطلق نہ ہو تو۔ نویں قسم اس میں مضاف، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا نا غلام و زیدن، آپ نے شروع میں آپ پڑھا ہے رسول اللہ کتاب اللہ، یہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے جاءنی غلام و زیدن، میرے پاس آیا زید کا غلام۔ واضح ہے کہ یہاں دراصل لام جارہ پوشیدہ ہے، کیونکہ اصل عبارت یوں ہے غلام لزیدن، غلام جو زید کا ہے، زید کے لیے جو غلام ہے وہ آیا میرے پاس، اس لیے لام جو ہے پوشیدہ ہے۔ تو اصل ہے کہ جاءنی غلام لزیدن، میرے پاس ایسا غلام آیا جو زید کا ہے، تو اس کو لام کو ہٹا کے کہتے ہیں جاءنی غلام زیدن، میرے پاس غلام آیا۔ اس میں مضاف، دوبارہ یہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن، جاءنی غلام زیدن۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیے جو ہے وہ نحو کا سبق آپ نے۔ کل انشاءاللہ اس کے جو 12 کی 12 قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ مکمل ہو جائیں گی۔